الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. محترم و مکرم جماعت کے بزرگان، نوجوان دوستو، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پائے احسان و کرم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی ہونے کا شرف بخشا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مزید ہدایت پر قائم و دائم رکھے اور راہ راست پر ہمیں جمائے رکھے. آمین. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس آیت کے ترجمہ اور وضاحت سے قبل میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کے تحت گفتگو کریں گے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار کون ہے. اس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ہر فرد کی خواہش ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا پھر وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، حاکم ہو یا غلام ہو، ہر انسان چاہتا ہے اسے عزت ملے، اسے ذلیل نہ کیا جائے. ایک آدمی اپنا کارخانہ چالو کرتا ہے، کارخانے کا مالک چاہتا ہے کہ ورکر اس کی عزت کرے، اور جو ورکر ہوتے ہیں چاہتے ہیں مالک ہماری عزت کرے. عزت نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے ہماری عزت ہو، ہماری عزت ہو، اور عزت پانے کے لیے ہی انسان مارا پھرتا ہے. اور عزت پانے کے لیے انسان جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھک بھی جاتا ہے، یہ بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں. لیکن ہم اس آیت پر غور کریں گے، جس آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ عزت کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حکمران، اور جتنی حکمرانی دنیا کے اندر چل رہی ہے ان سارے حاکموں کا ایک بادشاہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ تو ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے
کہ جسے چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، حکمرانی چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ نے یہ بھی کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے کہ عزت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، خار کرنا ہو تو ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام کے تمام بھلائی، تمام خیر، تمام اچھائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ہم نے کیا جانا، کیا سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ اقرار کیجئے، اپنی زبان سے کہیے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، عزت اللہ دیتا ہے۔ اور عزت کے لیے اگر انسان اپنا ایمان بیچ دے، عزت کے لیے انسان گھپلے کرے، عزت کے لیے انسان بے ایمانی کرے، عزت کے لیے انسان حرام کمائی کمائے، عزت پانے کے لیے انسان حرام کمائی کے ذریعے سے اپنا پورا کاروبار حرام کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم یہ عزت وقتی طور پر مل سکتی ہے لیکن اس کے بعد ذلیل و خوار ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایسی ذلت، ایسی رسوائی، ایسی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، عزت اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آتا ہے اللہ کی قسم کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے اللہ نے کہا بیدک الخیر، تمام بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اور اگلے جملے کے اندر کہا انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ جو بھی حالات بنانا چاہے وہ حالات بنا سکتا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین سے عزت مانگے، اور عزت مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی جسے اللہ عزت دے دے وہ عزت دار ہوتا ہے۔ یہ منافقین نے جب کہا تھا کہ ہم تو دنیا میں عزت دار ہے، اور یہ مسلمان جو ہے، یہ مومن جو ہے، یہ رسول جو ہے، اور جو رسول کے ساتھ چلنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ذلیل و خوار ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ منافقون کے اندر ان منافقین کو اللہ رب العالمین نے مخاطب فرمایا اے منافقین تم کیا سمجھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول اور اس کو ماننے والے وہ ذلیل ہے؟ نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے کہا عزت تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی جو اللہ کو ماننے والے ہیں، سچے پکے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ ہی کو اپنا معبود حقیقی ماننے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے عزت ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے مزید پیش کروں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹائی جو بچھی ہوئی ہے ایسی چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کے لیٹنے کی وجہ سے آپ کے پیچھے کی پیٹھ کے اوپر اس کے سل پڑے ہوئے تھے، اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے، میں نے اس کے نشانات پڑے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر اثر دیکھیے، آپ نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھائی کے اثرات دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر مخاطب ہو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیصر و کسریٰ یہ ریشم پر سوتے ہیں، عالیشان گدوں پر سوتے ہیں، عالیشان بستر پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے بعد کے الفاظ مختلف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، ان میں سے ایک الفاظ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، یعنی اسلام پر ثابت قدم رہ جانا، اسلام پر چلنا، اسلام پر آ جانا، اس سے بڑی عزت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ذلیل ہیں، اللہ کی قسم وہ ذلیل نہیں ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اعزنا اللہ الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اسلام کے ذریعے بخشی ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان اگر پکا سچا مسلمان بن جائے، اللہ کی قسم وہ عزت دار ہے. اس سے بڑی عزت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کے باوجود اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم عزت دار نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمارا گمان ہے، ہماری سوچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ اللہ رب العالمین نے عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں دی ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان اسلام کے اندر ذات پات عہدہ اور اپنے خاندان کو بڑا بتانا، زبانی اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، لا فضل لعربی علی عجمی، عرب کے اندر عجمیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور عرب سوچتے تھے کہ ہم باعزت لوگ ہیں، ہم شرف والے ہیں، یہ عجمی لوگ جو ہیں یہ ذلیل و خوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سنو لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کہ اللہ رب العالمین نے نہ عربی کو عجمی پر فوقیت دی ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فوقیت دی ہے. اگر حدیث کا جملہ بہت جامع ترین ہے اور وقت کا سب سے بہترین تقاضا ہے. ابھی دیکھا جائے تو گورے اور کالے کی تمیز ہندوستان میں تو کم ہے، لیکن آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، افریقہ کے اندر چلے جائیں اور دیگر ممالک میں جہاں کالے اور گورے دونوں رہتے ہو یا صرف گورے کا ملک ہے، وہاں چلے جائیں تو ہمیں اس کا بہت بڑا اور اس کے تعلق سے جو کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں اندازہ ہوگا. اگلا جملہ یہ ہے لا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت ہے. یعنی جو کالے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک زمانے تک، یا پورا افریقہ آپ بر اعظم دیکھ لیں، ایک زمانے تک کالے لوگوں کو نیچا سمجھا جاتا تھا اور ان پر ظلم ڈایا جاتا تھا، ان کو نہ کوئی حق دیا جاتا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا تو افریقہ کے بر اعظم کے اندر جتنے کیسز ان کالوں کے ذریعے سے ہوا ہے، یعنی گوروں کو لوٹنا، دکانوں چھیننا، ان پر ظلم کرنا، یہ اس لیے ہوتا تھا. مورخین لکھتے ہیں اور جو رپورٹ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کالے کو حقیر سمجھا، جاب نہیں دی، نوکری نہیں دی، ان کو ذلیل سمجھا. تو ان لوگوں کو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے لوٹنا مارنا شروع کر دیا. تو گورے اور کالے کی تمیز آج بھی ان ممالک میں کی جاتی ہے اور ان کو کوئی بھی حصے داری کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا ہے. ایسے کئی ممالک پائے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر عزت نہیں ملی ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر عزت ملی ہے. عزت کا معیار کیا ہے؟ الا بالتقوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت کا معیار تو تقوی ہے. عزت کا معیار تو تقوی ہے. جس کے پاس تقوی ہے وہی عزت دار ہو سکتا ہے. یعنی تقوی کسے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بٹھائے نا، اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں بٹھا لینا. اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر، کسی کا خوف دل کے اندر نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. یعنی ہم فلاں برائی چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ امام صاحب دیکھ رہے ہم برائی چھوڑ دے، اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے ہم برائی کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تقویٰ. اور تقویٰ یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کے اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا گیا ہے کہ تمہیں فلاں 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 کام کرنا ہے، ویسے اسے بجا لایا جائے جیسے ہم سے شریعت نے چاہا ہے. اور جتنے منہیات ہیں، جتنے حرام کے کام ہیں، ان سارے کے سارے حرام کے کام کو چھوڑ دینا یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. یعنی معلوم ہوا کہ بچنے کا نام بھی تقویٰ ہے، خوف کا نام بھی تقویٰ ہے، اور اطاعت اللہ و اطاعت الرسول کا نام بھی تقویٰ ہے. یعنی سچی معنوں میں اللہ رب العالمین کی اور اس کا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام تقویٰ ہے. اگر انسان
اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے تو گویا معلومہ وہی عزت دار ہے، وہی عزت کا صحیح حقدار ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتا وہ کبھی عزت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ عزت تلاش کرتا ہے اللہ کی قسم تو وہ عزت کو غلط جگہ تلاش کر رہا ہے، بلکہ تقویٰ کے ذریعے سے انسان کو عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج انسان اپنے خاندان کو لے کر کے، اپنے قبائل کو لے کر کے، اپنے گھرانوں کو لے کر کے اور اپنے حسب نسب کو لے کر کے اور یہ سوچتا ہے میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں حسب نسب سے ہوں، میں اتنا اونچا معیار کا ہوں، میں خان ہوں تو میں بہت عزت والا ہوں، اگر انصاری ہے، جولا ہے تو وہ ذلیل ہے۔ یہ انسان کی سوچ بنی ہوئی ہے۔ اگر منصوری ہے، جب آزادی کے وقت جب یہ قبائل کی تقسیم کی، جب ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ فلاں قبیلہ یہ کام کرے گا، فلاں قبیلہ یہ کام کرے گا، فلاں خاندان یہ کرے گا، تو سب سے حقیر اس وقت منصوری کو جانا جاتا تھا۔ منصوری یعنی ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ گدا بنانا وغیرہ بنانا، بنجارے جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، بنجارے۔ اسلام نے اس کی تردید کی ہے کہ عزت کا معیار خاندان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ عزت کا معیار خاندان ہے تو ہماری غلط سوچ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تردید کی ہے یا ایھا الناس، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، یعنی بابا آدم اور ماں حوا، یہ پوری دنیا کے باپ ہے اور پوری دنیا کی ماں ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کافر ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، سب کی پیدائش ایک باپ اور ایک ماں سے ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے درمیان خاندان بنائے، ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے، فلاں انسان فلاں خاندان سے ہے، فلاں انسان فلاں خاندان سے ہے، فلاں انسان کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، کوئی خان ہے، انصاری ہے، منصوری ہے، یا فلاں 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 ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے بنایا، تم نے نہیں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَيْبًا، اللہ کہتا ہے ہم نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے صاف کہا عزت و ذلت کے لیے نہیں بنایا، مقام و مرتبے کے لیے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا ہے کہ فلاں خاندان اپنے خاندان کو لے کر کے، فلاں قبیلہ اپنے قبیلے کو لے کر کے عزت کا دعویٰ کر دے کہ ہم ہی عزت دار ہے، ہماری ہاتھ میں فلاں منصب ہونا چاہیے، ہماری ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ نے کہا لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لِتَعَارَفُوا، باب تفاعل کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا۔ میں فلاں انسان کو کیسے جان لوں؟ مثال طور پر خالق بھائی ہے، اب ایک خالق یا خالد، عبد الخالق، کتنے نام کے لوگ ہوتے، میرے بھائی کا نام عبد الخالق، ان کا نام بھی، اب کیسے معلوم کریں کہ کون سا عبد الخالق ہے، کون عبد الخالق ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قبیلہ جاننا پڑے گا کہ یہ عبد الخالق صاحب وہ کس قبیلے سے ہے اور میرا بھائی عبد الخالق وہ کس قبیلے سے ہے، صرف پہچان کے لیے، تاکہ معرفت ہو سکے، کیونکہ ایک نام کے کئی انسان ہوتے ہیں۔ عبداللہ کامن نام ہے، بہت سارے عبداللہ ہوتے ہیں۔ محمد کامن نام ہے، عبد الرحمن بہت سارے عبد الرحمن ہوتے ہیں، کیسے معلوم ہوگا کون سا عبد الرحمن ہے؟ تو اللہ کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون فلاں فلاں ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک واضح طور پر آیت کے اندر ایک جملہ نازل فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت
اکرمکم، اکرما یہ جو ہے اس میں تفضیل ہے، یعنی اس سے زیادہ باعزت، اس سے زیادہ شرف والا، اس سے زیادہ کرم والا، اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک۔ سب سے زیادہ باعزت وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو۔ اتقا یہ بھی اس میں تفضیل، یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینے والا، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ اللہ نے خود کہا، یہ میں اور آپ نہیں کہتے ہیں، اور یہ کسی مولوی کا کلام نہیں، بلکہ یہ بات ہے، اس کی بات ہے جو عزت دینے والی ذات ہے، یا اس کی بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یا اس کی بات ہے جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت، باشرف، باکمال والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے تم میں سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہو، ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، رب کا خوف جس کے دل میں سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوگا، وہی سب سے زیادہ باعزت مانا جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ آج انسان ایک دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے مذاق اڑاتا ہے، فلاں انسان بیچارہ غریب ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہوں میں جسے عزت بخش لوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ نیچا ہے، فلاں ایسا ہے، یا پھر کوئی بیچارہ غریب طبقے کا انسان ہو، امیر انسان اس کو اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائے جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین اسے عزت سے نواز دے، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں ہو سکتا ہے اسے ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، سب سے زیادہ یہ معاملہ عورتوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، ایک دوسرے کو گرانا۔ ایک گھر کے اندر 3 بہو آ جاتی ہے، یا 2 بہو 4 بہو، جتنی اولاد باپ کے پاس ہو، اگر 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی ہو بہو آ جاتی ہے تو عورتیں ان کے عزت کا معیار ان کے خاندان سے تولتی ہے۔ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں؟ گھر کے اندر 3 عورت آ جائے، دیکھا جاتا ہے فلاں عورت کس قبیلے سے ہے، فلاں عورت کس قبیلے سے، فلاں عورت کس قبیلے سے ہے۔ جس قبیلے کا معیار دنیاوی اعتبار سے ہمارے نزدیک سب سے اونچا ہوتا ہے، اس گھر کی عورت کو عزت دی جاتی ہے، اور جو عورت بیچاری مڈل کلاس کی ہوتی ہے اس کو ہلکی سی عزت اور ذلیل بھی کیا جاتا ہے، اور بیچاری جو بالکل لو کوالٹی سے ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک نہیں، ہماری سوچ کے اندر لو کوالٹی کی آ جائے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نہ اس کا خرچہ پانی صحیح ملتا ہے، نہ اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پریشان اسے کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل اسے کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ پریشان بھی وہی رہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے عورتوں کو خاص مخاطب کیا۔ باقی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جب کبھی مومن کو مخاطب کرتا ہے تو وہاں پر صرف مذکر کے صیغے کے ساتھ مومن مرد اور مومن عورتیں سب کو سمیٹتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ایک دوسرے کو ذلیل نہ سمجھے، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائے۔
یہ کون عزت دیتا ہے؟ اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ معاملہ ہمارے معاشرے پایا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو دور کرنا پڑے گا۔ وہ معلوم ہوا کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ نے اس سے بھی روک دیا اگر کسی کا مقام مرتبہ کم ہے یا کسی بھی اعتبار سے پریشان ہے، تم کبھی اس کا مذاق مت اڑاؤ، کبھی مذاق مت اڑاؤ۔ اور مذاق انسان اس وقت اڑاتا ہے جب انسان بیچارہ بے عزتی جھیل رہا ہوتا ہے، جب ذلیل ہوتا ہے، یا اپنے کاروباری اعتبار سے جب انسان گر جاتا ہے، تب سب سے زیادہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع باقوام، اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند کرتا ہے، وَيَدَعُ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو گرا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو ہم مکمل سمجھتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نافع بن حارث جو مکہ کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، گورنر یعنی مکہ کا ذمہ دار، مکہ کا امیر، مکہ کا ولی، مکہ کو سنبھالنے والا، جب ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پر ہوتی ہے، حضرت عمر نے پوچھا اے نافع بن عبد الحارث، تم یہاں آئے ہوئے ہو، تم نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہوا ہے؟ مکہ میں گورنر کون ہے، حاکم کون ہے؟ تم آئے ہو تو کسی کو بنا کے آئے، ایسے ہی آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو بنایا، ابن ابزہ۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نافع ابن ابزہ کون ہے؟ کہا یہ آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر نے بڑے تعجب سے کہا کہ نافع بن عبد الحارث، تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو ولی بنایا، حاکم بنایا، امیر بنایا، گورنر بنایا؟ حضرت نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ حضرت عمر انہ قارع لکتاب اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کو تلاوت کرنے والا ہے، اس کا قاری ہے، اس کا حافظ ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، اور وعالم بالفرائض، وہ فرائض کا جانکار ہے، یعنی میراث کا جانکار ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے اور جو مال باپ چھوڑ کے جاتا ہے، بچوں میں یا بیوی میں یا جو بھی اس کے حصہ پانے والے ہیں، اس کا علم رکھتا ہے، کہا وہ میراث کا جاننے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے قوم کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کے حفظ کرنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، وہی عزت دار ہے، وہی عزت کے حقدار ہے، جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، چاہے اس نے قرآن کو زبانی یاد کیا ہو، چاہے قرآن کو دیکھ کر پڑھا ہو، یا قرآن کے معنی، مطالب، تفاسیر، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کیا ہو، کیونکہ قرآن کے اندر وہ جتنے جڑے علوم ہیں سارے علوم اس نے حاصل کیا ہو۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سائنٹسٹ نہ بنیں، یہ نہیں ہو سکتا ہم انجینئر نہ بنیں، ہم سب بڑے ساری تعلیم حاصل کریں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ سائنٹسٹ نے آج جتنی چیز ایجاد کی ہے یہ ساری چیزیں قرآن سے نکالتے ہیں۔ بچے کا پیٹ کے اندر جو بچہ پلتا ہے اس کی کنڈیشن انہوں نے قرآن سے لی ہے۔ آپ بڑے بڑے ڈاکٹر کا انٹرویو سنیں گے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید پر غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو تسلسل قرآن میں بیان کیا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے آتا ہے اور اس کے مراحل کیسے کیسے ہوتے ہیں، کہا اسی کے مطابق سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو دنیا کے سارے علوم حاصل کریں، لیکن ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم کو فوقیت دیں، اسلام کی تعلیم کو آگے رکھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے عزت دیتا ہے۔ اور ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرما کر میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔
यरफ़अ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मोमिनों के मरातिब और दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह अकबर। यानी मुसलमानों में वो लोग जो मोमिन है, अल्लाह कहता है वो बाइज्जत है, दर्जात वाले हैं, बुलंदी वाले हैं। सिर्फ इतना नहीं कहा, आगे एक जुमला और कहा, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने कहा और मोमिनों के साथ वो लोग हैं जो इल्म रखने वाले हैं, जिनके पास इल्म है। इल्म से मुराद शरीयत इस्लामिया का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, दीन इस्लाम के ज़वाबित का इल्म, दीन इस्लाम के मसाइल का इल्म जो हमारे पास होना चाहिए। अल्लाह कहता है कि ईमान वालों के साथ साथ उनके दर्जात को अल्लाह ने बुलंद किया है जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म से सरफराज किया है, जिन्हें अल्लाह ने इल्म से नवाज दिया है, जिन्हें अल्लाह ने आलिम दीन बना दिया है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से नवाज दिया है। अल्लाह ताला ने उनके मरातिब को, दर्जात को बुलंद कर दिया है। गोया मालूम हुआ कि इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन के साथ साथ उनको बख्शी है जो इल्म रखते हैं। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा बचपना गुजर गया है, मैं जवान हो चुका हूं, मैं 30 साल का हो चुका हूं, मैं 40 साल का हो चुका हूं, मैं 50 साल का हो चुका हूं, अब कैसे आलिम बनूंगा? मेरे ईमान वाले भाइयों, मुस्तकिल इस पर इंशाअल्लाह कभी खुतबा रहेगा कि कैसे मराहिल में हम पढ़ सकते हैं। इतनी बात जरूर कह दूंगा कि सहाबा कराम ने बचपन में इल्म हासिल नहीं किया था। चंद सहाबा थे जिन्होंने बचपन में इल्म हासिल किया, लेकिन अक्सर सहाबा कराम ने अपनी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करने में लगा दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत करते थे और इल्म भी हासिल करते थे। दीगर सहाबा तिजारत भी करते थे, इल्म भी हासिल करते थे, कारोबार भी करते थे, इल्म भी हासिल करते थे। मस्जिद के दुरूस जो होते हैं ना, अल्लाह की कसम, ये 5 मिनट का दर्स मामूली दर्स नहीं होता है, ये भी हुसूल इल्म का एक जरिया होता है। अगर ईमानदारी के साथ ये 5-10 मिनट का दर्स भी अगर हम सुन ले, ये भी इल्म के लिए एक जखीरा होता है। तो इज्जत अल्लाह ताला ने इल्म वालों के लिए रखी है, मोमिनों के लिए रखी है, तकवा वालों के लिए रखी है, मुसलमानों के लिए रखी है। यानी इज्जत का हकदार कोई है तो इन चीजों के अंदर हम तलाश करें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को बाइज्जत बनाए, बाशर्फ बनाए, बाकमाल बनाए। बिलाल अस्सलाम, आज जुमा मैं बात खत्म करता हूं। देखिए, एक होती है वक्ती इज्जत, इंसान को एक इज्जत मिलती है वक्ती तौर पर, वो किसी चीज के आने की वजह से मिलती है। वो है इंसान किसी मनसब पर फाइज हो जाए, जिम्मेदार बना। मिसाल के तौर पर इस मस्जिद है, मैं किसी को खास नहीं कर रहा, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, आप मिसाल समझिए। जरूरी नहीं कि यहाँ के जिम्मेदार, मैं मिसाल तौर पर कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप लोग सोचे कि हमें बोल के चले गए, ऐसा नहीं। मिसाल तौर पर इस मस्जिद के जिम्मेदार हैं। अब इस मस्जिद के जिम्मेदार जो अभी है वो पूरे जमात के नजदीक बाइज्जत है, लेकिन उनका टर्म पूरा हो जाए, वो जिम्मेदारी से सब दोष हो जाए, या तो इस्तीफा दे दे, राजीनामा दे दे, या फिर उसको किसी वजह से हटा दिया जाए, तो उनकी इज्जत कितनी बाकी रहती है। हम और आप देखते हैं वक्ती तौर पर इज्जत मनसब की वजह से, और उलमा लिखते हैं एक इज्जत होती माल की वजह से। माल की इज्जत ये दायमी नहीं होती, हमेशा नहीं रहती है। अल्लाह ने बहुत माल दिया है, लखपति करोड़पति बनाया है, लोग सलाम ठोकेंगे। वक्त नहीं, एक वाकया बहुत मशहूर बता था, वक्त याद नहीं था, उसको बताया जाए। बहुत मशहूर वाकया है, लोग सलाम करते हैं माल को देख करके। वो करोड़पति आदमी जा रहा है, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, वो फला गाड़ियों में घूम रहा है,
یہ عزت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے۔ جب جیسے ہی مال ختم ہو جاتا ہے، جائیداد ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا نام بھی فنا ہو جاتا ہے۔ لاجپور گاؤں کے اندر قریب میں اس میں مثال دے رہا ہوں، ایک انسان ایسا تھا جسے اللہ نے بہت مال، ابھی یہ 8-10 سال کے درمیان کی بات ہے، اللہ نے بہت مال دیا تھا اس کو۔ اس کا اصل نام سے کوئی نہیں بلاتا تھا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ اس کا نام لے کے کوئی نہیں بلاتا تھا۔ جب اس کو اللہ نے مال دیا تو بھائی بن گئے، بھائی نام کے ساتھ بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی حالت وہی کر دی جو پہلے تھی، پھر وہ سارے عزت مٹیا میل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو مال اللہ نے دیا ہے تو مال کے ساتھ عزت آتی ہے، وقتی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی، تقوی، مسلمان ہونا، اسلام پر رہنا، ایمان پر رہنا، علم کے ساتھ رہنا، قرآن کے ساتھ رہنا، یہ عزت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے وقتی طور پر کوئی جاہل آ کر کے کسی عالم سے ٹکرا جائے، اسے ذلت نہیں کہتے ہیں۔ جو اسے ذلت کہے اللہ کی قسم وہ بھی جاہل ہے، وہ جینا جاہل ہے، وہ اس عالم کا مقام نہیں جانتا ہے، اس لیے اس نے بدتمیزی کی ہے، لیکن وہ اس نے ذلت نہیں کی۔ ہاں ایک بات اور بات ختم کروں، مال کا ہونا برا نہیں ہے، اللہ کی قسم مال کا ہونا برا نہیں ہے۔ دو چیزوں میں حسد کی جا سکتی ہے، دو چیزوں میں حسد حرام ہے، لیکن دو چیزوں میں حسد کی جا سکتی ہے، اور مال میں اور علم کے اندر۔ مال انسان کے پاس ہے، مالدار ہے، اگر وہ اس مال کو حرام میں خرچ نہ کر کے حلال میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں حسد ہے۔ فلاں میرا بھائی 1,00,000 روپیہ مسجد کو دے رہا ہے، میں 2,00,000 دوں گا، میں 3,00,000 دوں گا، اس نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، میں 2 کروڑ دوں گا۔ یہ ہے حسد، یہ جائز حسد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں، کہا آج میں ابوبکر پر فوقیت لے جاؤں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورا گھر کا مال لے کر آ جاتے ہیں، کہا آج عمر پھر ہار گیا۔ یہ مال میں حسد، اور علم کے اندر حسد، علم میں حسد کہ اللہ نے اگر اسے علم دیا ہوا ہے تو اس علم سے حسد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے تو وہ فیصلے کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، میں کیوں اپنے بیٹے کو عالم نہ بناؤں، میں کیوں اپنے بیٹے کو نہ سکھاؤں، میں خود کیوں نہ عالم بن جاؤں، میں خود کیوں علم حاصل نہ کروں، میں خود قرآن کا حافظ کیوں نہ بنوں کہ رمضان میں تراویح پڑھا کر عزت حاصل کروں، رمضان میں قرآن پڑھا کر کے میں اپنا مقام مرتبہ اونچا کر لوں۔ تو یہ ہے حسد علم کو لے کر کے کہ انسان کے اندر تڑپ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت سے نوازے اور ذلت اور رسوائی والی زندگی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یا اللہ اگر ہم میں کوئی ذلیل اپنے کرتوت کی وجہ سے ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی کرتوت کو معاف فرما کر اسے باعزت بنا دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تو نے ہمیں عزت بخشی ہے، یا اللہ ہماری عزت کو یا اللہ دوام عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہمیشہ باعزت رکھ، یا اللہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ویستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعز واجل، والذی اکبر۔ السلام۔